قادیانی لوگ جب کسی بندے کو اپنی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ بہت سی ہماری باتوں کے جوابات بھی دے رہا ہے، جب بات نہیں بنتی ہوئی نظر آتی نا ان کو، تو ایک ہتھ کنڈا یہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی ٹھیک ہے تم ابھی میری بات نہیں مان رہے نا، تو ایسے کرو کہ تم نا استخارہ کر لو، استخارے پہ تو تمہارا یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جو صحیح بات ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے گا، تو تم استخارہ کرو۔ تو ایک سادہ بندہ سوچتا ہے ہاں چلو یار میں استخارہ کر لیتا ہوں، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ قادیانی لوگوں کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ استخارہ جو ہے وہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مشورہ غلط نہیں دیتا۔ اب وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ استخارہ کرنا یہ بالکل شرعی حکم موجود ہے، اجازت موجود ہے، لیکن استخارے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، وہ چونکہ عام بندے کو سمجھ نہیں ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بلکہ کئی لوگ استخارہ کرتے بھی ہیں۔ اچھا، اب وہ استخارہ کر کے جو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہمیں تو خواب یہی آئی ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں لہذا ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے، وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو اصول اور ضابطے کا پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے جھانسے میں آ گئے۔ استخارہ ہوتا ہے شرعی اعتبار میں ایسے معاملے کے حوالے سے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں اعتبار سے اسلام کے اندر اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کے ساتھ کاروبار کریں یا نہ کریں؟ نہ کریں، بالکل۔ آپ کسی علاقے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کو حق حاصل ہے، آپ کریں یا نہ کریں۔ کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، بالکل۔ اب یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگیں گے، استخارہ ہے اس طرح کے معاملے کے حوالے سے کہ یا اللہ جو بہتر ہے نا وہ میرے حق میں کر دے، اور جو اگر میرا یہاں پر رشتہ کرنا جو ہے اپنی بچی کا بچے کا اچھا نہیں ہے تو یا اللہ مجھے ان سے بچا لے، ان کو مجھ سے بچا لے۔ اس طرح کے معاملے کے اندر جو ہے استخارہ ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں شرعی اعتبار سے فرض اور واجب ہیں یا جو شرعی اعتبار سے حرام ہیں ان کے بارے میں استخارہ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آج یہ کہے جی میں یہ استخارہ کرتا ہوں، اللہ سے معلوم کرواتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں کہ نہیں ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں کہ نہیں ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، حج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہ قادیانی فتویٰ دیں گے کہ یہ جائز ہے، نہ ہی مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے، کیونکہ بھائی یہ تو شرعی حکم ہے، ان کے اندر استخارہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ استخارہ کرے جی شراب حرام ہے کہ حلال ہے، میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ جب بندہ اس طرح کے معاملے کے اندر استخارہ کرے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے یا وہ ایمانی لیول اس کا اتنا لو ہو چکا ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان نے آ کر اس کو یہی بتانا ہے کہ شراب حلال ہے، شیطان نے پھر اس کو یہی آ کر بتانا ہے کہ بت کی پوجا کرنا جائز ہے، غیر اللہ سے مانگنا درست ہے، کیونکہ وہ اب تو شیطان کے قابو میں آ گیا۔ وہ قرآن میں آیت بھی ہے نا اس طرح کی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بالکل شیطان جو ہے وہ تو اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وہ وحی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں چیزیں۔ تو اب جو بندہ اس طرح کی چیز کے اندر استخارہ کرے گا، نہ قادیانیوں کے نزدیک جائز ہے نہ مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے، تو لیکن اس کے باوجود اگر وہ استخارہ کرے گا تو وہ شیطان کے جھانسے میں نہیں آئے گا تو کدھر جائے گا؟ تو مرزا غلام محمد قادیانی ہو یا کوئی بھی مدعی نبوت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا کذاب اور دجال ہونا یہ بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کے حوالہ جات موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو جو بندہ اس کو سچا ماننے کے لیے استخارہ کرے گا تو اس کا ایمانی لیول یا ختم ہو چکا ہے یا اتنا لو ہو چکا ہے کہ وہ شیطان کے جھانسے میں آ جائے گا۔ شیطان اب آ کر اس کو یہی بتائے گا نا کہ یہ سچ ہے۔ تو استخارہ جو ہے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، وہ حرام
جو شرعی اعتبار سے چیز حرام ہے اس کو جانچنے کے لیے بھی استخارہ نہیں ہوتا، جو شرعی اعتبار سے چیز ضروری ہے اس کو جانچنے کے لیے بھی استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ ہوتا ہے ایسی چیز کے حوالے سے جس کا کرنا یا نہ کرنا آپ کو اختیار ہے۔ اب آپ وقتی طور پر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کرنا یا نہ کرنا بہتر ہے میرے لیے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اس کو سچا یا جھوٹا جانچنے کے لیے استخارہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا انکار ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ نے تو ایسے بندے کو کذاب اور دجال قرار دیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جوئے کے حرام یا حلال ہونے کے اوپر استخارہ کرے، یا زنا کے حلال یا حرام ہونے کے اوپر استخارہ کرے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ صحیح۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ عجیب و غریب ذہنیت کا مالک تھا۔ وہ کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا، وہ یعنی وہ وقت کے اوپر آ کر نا وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ صحیح۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میری سچائی کے اوپر تم استخارہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس نے استخارہ سے روک دیا لوگوں کو، کہتا ہے میری سچائی کے لیے استخارہ نہیں کرنا تم نے۔ اچھا، اس نے خود روکا ہے؟ خود روکا ہے۔ اچھا، لیکن قادیانی لوگ جو ہے وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے، وہ مسلمانوں کو چونکہ جھانسا دینا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا کر مسلمانوں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کوئی ان کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے آپ نے یہ کافی ساری باتیں ایسی بتا دی ہیں کہ جہاں پہ قادیانی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے، تو میرا خیال اس پہ بھی ہم کسی دن کوئی علیحدہ پروگرام کرتے ہیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جن میں قادیانی اپنے نبی کی بات ہی نہیں مانتے۔ جی، اس پر بھی میں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے مرزا غلام احمد قادیانی نے استخارہ کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ مرزا قادیانی نے 1907 میں ایک بندے کو جو ہے وہ خط لکھا، اس کے اندر کہتا ہے، اس نے مطلب یہ سوال کیا کہ میں آپ کی سچائی پرکھنے کے لیے استخارہ کروں کہ نہ کروں، تو مرزا قادیانی نے یہ بات کہی اسے، ایک وقت تھا کہ ہم نے خود اپنی کتاب میں استخارہ لکھا تھا، کہتا ہے ایک وقت تھا میں نے خود لکھا تھا کہ بھئی میری سچائی کے لیے استخارہ کرو، کہ لوگ اس طرح سے کریں تو خدا تعالیٰ ان پر حق کھول دے گا، مگر اب استخاروں کی کیا ضرورت ہے جب کہ نشانات الہی بارش کی طرح برس رہے ہیں اور ہزاروں کرامات اور معجزات ظاہر ہو چکے ہیں، کیا ایسے وقت میں استخاروں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھلے نشانات کو دے کر پھر استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں گستاخی ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے نشانات اتنے آ چکے ہیں، کھلے نشانات دیکھ کر کوئی بندہ استخارہ، یہ تو گستاخی ہے۔ یعنی اب اگر قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں جی استخارہ کرو مرزا صاحب کی سچائی کے اوپر، تو مرزا قادیانی کے بقول یہ گستاخ ہیں۔ ان کو چاہیے مرزا قادیانی کے نشان ہمیں بتائیں، مرزا قادیانی کی سچائی کے دلائل ہمیں بتائیں، استخارے کی طرف نہ لگائیں گے، اور اس کی سچائی کے اوپر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مرزا قادیانی لکھتا ہے، کیا اب جائز ہے کہ کوئی شخص استخارہ کرے کہ اسلام کا مذہب سچا ہے یا جھوٹا؟ وہی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے چیزیں لازم ہیں یا شرعی اعتبار سے حرام ہیں ان کو پرکھنے کے لیے استخارے نہیں ہوتے۔ کہتا ہے، کیا اب جائز ہے کہ کوئی شخص استخارہ کرے کہ اسلام کا مذہب سچا ہے یا جھوٹا، اور استخارہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس قدر نشانات کے بعد استخاروں کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے میرے نشانات تم لوگوں کو اب بتاؤ اور لوگ دیکھیں میرے نشانات، اب استخارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کہتا ہے میری سچائی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ استخارہ اس وقت تھا جب میری سچائی ثابت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے استخارے کو منسوخ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود قادیانی لوگ، چونکہ عام بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کا نظریہ کیا ہے، تو وہ عام بندے کو جو ہے وہ استخارے کی طرف لگا رہے ہیں۔ جب وہ بندہ استخارہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ شرعی اعتبار سے ایک حرام چیز کے حوالے سے استخارہ کر رہا ہے، تو اس کا ایمانی لیول یا تو ختم ہو جائے گا یا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف سادہ لو مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ نہ تو اسلام کے اندر ایسے استخارے کی اجازت ہے اور نہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو باقی رکھا ہے، صحیح، اس نے بھی ان کو روک دیا ہے۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ استخارہ نہیں کرنا،
اس کا حوالہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کا یہ بیان جو ہے نا اخبار البدر کے اندر شائع ہوا، جو کہ قادیانیوں کی اخبار ہے، یہ قادیان سے شائع ہوتا تھا۔ اس کا جو ہے صفحہ نمبر 2 ہے، 2 مئی 1907 کو جو شمارہ شائع ہوا تھا، اس کے صفحہ نمبر 2 پر جو ہے یہ مرزا قادیانی کا بیان ہے، اور ملفوظات جس کے اندر مرزا قادیانی کے اقوال انہوں نے جمع کیے ہیں قادیانیوں نے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 216 ہے اور 217 ہے۔